ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم محفل مقدس میں شرکت کی سعادت پانے والے عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اللہ کے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں خراج تحسین اور عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا تو تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں محترم جناب میاں صاحب کو، حکیم صاحب کو۔ سالانہ اس قسم کی تقریبات منعقد کرتے رہتے ہیں اور علماء کرام کو بلا کے اہل سنت و جماعت کے عقائد کی ترجمانی کراتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم، عمر، اخلاق، اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں ذرا تھوڑا سا بیمار سا بھی رہتا ہوں، اس واسطے گزارش کی تھی کہ میری حاضری ذرا پہلے شروع میں لگ جائے، کیونکہ محفل تو اللہ کے فضل و کرم سے چلے گی اور بزرگ ہستیاں تشریف لاتی رہیں گی، اظہار خیال ہوتا رہے گا۔ میں نے دو عقیدے، دو نقطے، دو مسئلے عرض کرنے ہیں۔ نمبر ایک، سب سے افضل نبیوں کے بعد افضل البشر کہہ لو یا افضل الخلق میں کہہ دیا کرتا ہوں، وہ ذات صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا ہے؟ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت وہ بھی صدیق اکبر۔ بس ان دو نقطوں پر توجہ رہے، مختصر سی گفتگو کیا کرتا ہوں۔ تو پہلا نظریہ عقیدہ کہ سب سے افضل اور اعلیٰ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے بتا دیا، اجمع اہل السنت۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اجمع اہل السنت ان افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق۔
اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اگر میں قضیے کا عکس کر لوں تو پھر یوں بنے گا جن کا یہ عقیدہ ہے وہی اہل سنت و جماعت ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے وہی اہل سنت و جماعت ہے۔ جن کا یہ عقیدہ نہیں، وہ کچھ ہو سکتے ہیں مگر اہل سنت و جماعت نہیں ہو سکتے۔ تو جو لوگ صحابہ کی عظمت کی آڑ میں صحابہ کی محبت کا دعویٰ کر کے آل بیت کی شان میں تنقیس کرتے ہیں، سچی محبت ان کے دل میں نہیں، اس واسطے دعویٰ کہہ رہا ہوں، ورنہ حقیقی محبت کسی کے دل میں صحابہ کی ہو وہ آل بیت کی شان گھٹا سکتا ہی نہیں، وہ صحابہ کو پسند ہی نہیں۔ تو کچھ لوگ وہ اور کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کی عظمت اور ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں صحابہ کرام کی، وہ بھی صرف دعویٰ ہے۔ سچی محبت اہل بیت کی جس کے دل میں ہوگی وہ کبھی صحابہ کی توہین گستاخی کر سکتا ہی نہیں۔ تو یہ دونوں عقیدے رکھنے والے دونوں کا بیڑا غرق ہے۔ صحابہ کی محبت کی آڑ میں آل بیت کی توہین کرے ان کا بھی بیڑا غرق، اور آل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کرے ان کا بھی بیڑا غرق۔ تو بیڑا پار کس کا ہے وہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا، کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ تو آئیے جی، پہلا دعویٰ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کہ سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 دلیلیں اس پر ذکر کرنی ہیں۔ پہلی دلیل قرآن پاک سے، اللہ کریم کے ارشاد اور فرمان سے یہ ثابت ہے کہ صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو سب سے مضبوط اور اقوی دلیل قرآن پاک، اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کو خطبے میں پڑھ کے سنائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی ہیں، چند آیات آگے بھی، مگر میں صرف پہلی آیت پڑھی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بڑا ہی دور رکھا جائے گا اس ہستی کو، اس شخصیت کو جو ہے اتقا۔ اتقا اس کا معنی ہے سب سے بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار۔ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار امت میں۔ یہ صدیق اکبر کے بارے میں قرآن میں رب نے فرمایا۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوا جی؟ صدیق اکبر ہیں اتقا، رب کے ارشاد سے ثابت ہو گیا صدیق اکبر ہیں اتقا۔ اور ایک اور جگہ رب کریم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بھی رب کا فرمان۔ اے میرے محبوب کے امتیو، میرے محبوب کے صحابیو، تم میں جو اتقا ہے وہی تم سب میں اکرم، افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اب 2 جگہ سے الگ الگ آیتیں
کبھی آپ عدالت میں دیکھیں کسی کیس پر، کسی مقدمے پر کوئی وکیل دلیلیں دے رہا ہو، دلائل، جج کے پاس کہتا ہے جی آئین کی فلاں شق اور فلاں شق کو ملا کے پڑھو تو میرا مدعا ثابت ہوتا ہے. تو میں بھی یہ عرض کروں گا ان دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھو تو وہ میرا دعویٰ اور جو میں نے کہا عقیدہ وہ ثابت ہوتا ہے. اب میں ملا کے پڑھنے لگا ہوں بلکہ ان کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. صدیق اکبر اتقا، صدیق اکبر، اور جو اتقا وہی سب سے افضل، اور لہذا صدیق اکبر سب سے افضل. اور پہلی دلیل قرآن سے، دوسری دلیل خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد. ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت میں جو دلائل ہیں ان کی ترتیب یہی ہے، پہلے اللہ کا کلام قرآن، پھر نبی پاک کا فرمان. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدیق اکبر کو افضل اور اعلیٰ قرار دیتے ہیں. اس کے لیے دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا، اے حسان میری تو تعریفیں تو کرتا رہتا ہے، قصیدے میری شان میں، عظمت میں، سیرت صورت پر میری نعتیں بیان کرتا رہتا ہے، حل قلت فی ابی بکر شیئا، تو میرے یار غار کے بارے میں بھی تو نے کوئی منقبت، کوئی قصیدہ تیار کیا ہے؟ اس سے کیا سمجھ آئی؟ حضور چاہتے کیا ہیں کہ کوئی صدیق اکبر کی شان بیان کرے. حل قلت فی ابی بکر شیئا، اے حسان میرے یار غار کے بارے میں، ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی کوئی تو نے شعر بنائے ہیں؟ حسان نے کہا نعم یا رسول اللہ، سرکار وہ آپ کا محبوب ہے تو میرے محبوب کا محبوب ہو گیا نا، ان کے لیے بھی میں نے شعر تیار کیے ہوئے. آگے سنیے سرکار کیا فرما رہے ہیں، قل وَأَنَا أَسْمَعُ، قل وَأَنَا أَسْمَعُ، اے حسان پھر تو سنا، میں سننا چاہتا ہوں. صدیق اکبر کی عظمت اور شان اپنے شعروں میں تو سنا، انا اسمع، میں سننا چاہتا ہوں. معلوم ہو گیا میاں صاحب بھی جو کام کر رہے ہیں سرکار خوش ہوتے ہیں، حضور چاہتے ہیں صدیق اکبر کی شان اور عظمت کوئی بیان کرے. تو حسان بن ثابت نے پھر نبی پاک کو جو اشعار سنائے وہ کیا تھے، وَسَانِسْ نَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَوَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ. اللہ اللہ اللہ. آپ جس کی بات کر رہے ہیں، جو حکم فرمایا مجھے، وہ تو وہ ہستی ہے کہ غار میں جو دو مقدس ہستیاں تھیں ان میں سے ایک تو سرکار اللہ کے محبوب تھے، دوسرا وہی تو تھا صدیق اکبر، غار کا ساتھی، اور نبی پاک کو کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا جبکہ دشمن تعاقب کر رہے تھے، پیچھا کر رہے تھے، تعاقب کر رہے تھے، تو وہ اللہ کے محبوب کو کندھوں پہ اٹھا کے صعد الجبل، جبل سور، اس کی چوٹی پر غار سور میں. اللہ اللہ. اور اگلا شعر، وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا، وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا. وہ ابو بکر صدیق، وہ تو رسول اللہ کا محبوب،
قد علمو، سارا زمانہ جانتا ہے، کل جہان جانتا ہے، سارے جانتے ہیں وہ رسول اللہ کا محبوب، اور زمانہ جانتا ہے من البریت لم یعدل بہ رجلا، کہ اللہ کے محبوب اس کے برابر کسی کو بھی نہیں جانتے۔ نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر ہے، چرچ جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ۔ حسان بن ثابت نے ان دو شعروں میں صدیق اکبر کے 3 وصف بیان کیے۔ ایک تو رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ نمبر 2، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت محبوب ہے۔ نمبر 3، سارا جہان جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برابر کسی شخص کو نہیں جانتے۔ یہ حسان بن ثابت نے بیان کیا نا، فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ۔ حسان بن ثابت کی یہ منقبت سن کے صدیق اکبر کی شان جو بیان کی، رسول اللہ کھل کے ہنسے، حتیٰ کہ کچھ دانت مبارک بھی ظاہر ہوئے، نور کی شعاعیں، اور ساتھ ہی زبان سے کہا صدقت یا حسان ہوا کما قلتا، اے حسان سچ کہا ہے تو نے، واقعی وہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اے حسان سچ کہا تو نے، واقعی وہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا۔ تو کیا کہا تھا حسان بن ثابت نے؟ رسول اللہ کی نظر میں اس کے برابر، حضور فرما رہے ہیں سچ کہا تو نے، واقعی میری نظر میں صدیق کے برابر سب سے افضل اور اعلیٰ وہ۔ لو جی، فرمان خدا بھی سن چکے، فرمان مصطفیٰ بھی سن چکے، اور تیسری دلیل پھر فرمان مرتضیٰ بھی سن چکے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی یہی فرما رہے ہیں۔ یہ تیسری دلیل کہ صدیق اکبر سب سے افضل اور اعلیٰ۔ حدیث بخاری شریف، مولا علی کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلت لأبی، میں نے ایک دفعہ اپنے والد گرامی، اپنے ابا جان مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بڑے ادب سے یہ سوال پوچھا کہ اے ابا جان، نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ای الناس خیر بعد رسول اللہ، سرکار کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب اس دنیا میں روئے زمین پر کل جہانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا ابو بکر سب سے افضل، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو
नगर नगर गली गली تو اس عقیدے پر بہت بے شمار نصوص ہیں، قرآنی بھی، احادیث بھی، اقوال اصحاب بھی. میں نے صرف 3 دلیلیں عرض کر دی کہ سب سے افضل اور اعلیٰ نبیوں کے بعد صدیق اکبر. تو دوسرا جو عقیدہ مسئلہ عرض کرنا تھا کہ سب سے پہلا مومن، سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت. 4 قسم کی روایات ہیں، 4 طرح کی احادیث. ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے وہ ایمان. دوسری حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے ایمان لائے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی پاک کے غلام تھے، سرکار نے آزاد کر کے انہیں اپنا بیٹا کہا تھا. تیسری حدیث سب سے پہلے ایمان لائے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ. اور چوتھی حدیث ہے سب سے پہلے ایمان لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. 4 حدیث سب سے پہلے وہ، سب سے پہلے یہ، سب سے پہلے تو پھر کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، 4 کیسے سب سے پہلے ہوئے؟ یہ عقدہ کھول دیا ہمارے امام صاحب نے، جن کی طرف نسبت کر کے ہم حنفی کہلاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 4 حدیثیں برحق، 4 اقوال برحق. کیسے؟ فرماتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. کوئی عورت آپ سے پہلے ایمان نہیں لائی. عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ. آپ سے پہلے غلاموں میں کوئی نہیں ایمان لایا، سب سے پہلے آپ نے. اور نابالغ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے مولا علی شیر خدا. اور آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے صدیق اکبر. لہذا 4 باتیں سچ، 4 کو اولیت حاصل ہے. مگر یاد رہے یہ اولیت اضافی ہے، حقیقی نہیں. یہ ابتدا اضافی ہے، ابتدا حقیقی. ابتدا اضافی کا مطلب ہے کہ کل انسانوں میں نہیں، بعض میں وہ سب سے پہلے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ہیں مگر تمام انسانوں میں نہیں، عورتوں میں. زید بن حارثہ بھی سب سے پہلے مگر غلاموں میں. مولا علی بھی سب سے پہلے مگر بچوں میں. صدیق اکبر بھی سب سے پہلے بار. میں نے تو یہ بتانا ہے کہ ان 4 میں پھر سب سے پہلے کون ہے. اس کے لیے ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں. شیخ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر ساوی الجلالین اس میں فرماتے ہیں صدیق اکبر کی دوستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن کی تھی. نبی پاک نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اس بچپن میں دونوں دوست ادھر ادھر آنا جانا، اکٹھا کھانا پینا، اکٹھا مثالی دوستی. ایک دفعہ یہ دونوں دوست، اس وقت نبی اور امتی ایک دوسرے کو نہیں کہتے تھے، سرکار نے ابھی اعلان نبوت فرمایا ہی نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ابھی نبوت ملی نہیں تھی، اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. ایک دفعہ یہ دونوں دوست تجارت کے سفر کے طور پر مکہ مکرمہ سے نکلے، شام کی طرف جانے کا ارادہ. تو دونوں اکٹھے سفر کر رہے ہیں. جاتے جاتے ایک وادی میں پہنچے.
یہ پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو وادی کہا جاتا ہے. وہاں پہنچے تو بالکل راستے کے کنارے ایک بیری کا درخت. صدیق اکبر نے کہا، یہ بات کے لقب ہیں جو بول رہا ہوں، اس وقت ابھی صدیق اکبر نہیں کہلاتے تھے، بعد میں یہ لقب ملے. نہ ہی اس وقت نبی پاک نبی کہلاتے تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے، میرے دوست آپ تھوڑا سا اس بیری کے درخت کے سائے میں بیٹھ جائیں نا. میں یہ پہاڑی کی چوٹی پر ایک راہب رہتا ہے جو دین ابراہیمی پر قائم ہے، مشرک نہیں ہے نصرانی، مگر عیسائیوں نصرانیوں کی طرح مشرک نہیں ہے، تین خدا نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہتا، اللہ اللہ کرتا ہے. تو کبھی کبھار میں اس کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے چلا جاتا ہوں، تو آپ ذرا تھوڑا آرام کر لیں تو میں ہوا. چلے گئے اوپر. وہ راہب پہلے کہیں ابو بکر صدیق جاتے تھے، اس وقت ابو بکر کہلاتے تھے، مگر صدیق اکبر نے، تو وہ اپنی جھکی میں خیمے میں بیٹھا ہوا ہوتا، بات چیت ہوتی. مگر آج کوئی عجیب و غریب صورت، جب صدیق اکبر پہنچے پہاڑی کی چوٹی پر، وہ خیمے میں نہیں بیٹھا ہوا، جھکی میں نہیں، باہر آ کے پہاڑی کی چوٹی پر نظریں گاڑ کے، ٹک ٹکی باندھ کے اس درخت کی طرف دیکھ رہا ہے جس کے نیچے سرکار بیٹھے ہوئے. حتیٰ کہ صدیق اکبر نے سلام کہا، اس نے سلام کا جواب دیا، لیکن نظریں ادھر سے نہیں ہٹائی. ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یا ابا بکر من الرجل الذی تحت ظل السدرہ. ابو بکر یہ تو بتا وہ بیری کے درخت کے سائے میں بیٹھنے والا شخص کون ہے؟ من الرجل الذی تحت ظل السدرہ، وہ کون ہے؟ وہ جو بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. صدیق اکبر نے کہا، وہ میرا دوست ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. چونکہ جناب عبد المطلب حضور کے دادا کو پورا عرب جانتا تھا، ظاہری عمر اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں تشریف لانے سے لے کر کے ظاہری عمر مبارک 20 سال، اور صدیق اکبر کی عمر 18 برس. یہ 2 سال بعد میں پیدا ہوئے رسول پاک کے میلاد سے. یہ اس وقت کا واقعہ. کیا کہا راہب نے، اے ابو بکر ھذا واللہ نبی. ابو بکر اللہ کی قسم، یہ شخص جو بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے، رب کی قسم یہ نبی ہے. ھذا واللہ نبی وما استظل تحتها بعد عیسیٰ احد الا ھذا. اس درخت کے نیچے یا 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، یا پھر 600 سال گزرنے کے بعد آج یہ بیٹھے ہیں. 600 سالوں میں اللہ نے کسی کو اس درخت کے نیچے بیٹھنے ہی نہیں دیا، حالانکہ بالکل راستے میں اللہ نے کسی کو توفیق ہی نہیں. اور ایسے ہی نہیں ابو بکر، میں نے یہاں آ کے ڈیرا لگا لیا پہاڑی کی چوٹی پر. میرا مطالعہ سابقہ کتابوں کا بتاتا ہے وہ حالات، وہ زمانہ، وہ علامتیں آ گئی ہیں نبی آخر الزمان کی، اور یہ بھی کبھی نہ کبھی وہ نبی آخر الزمان اس وادی سے ضرور گزرے گا. میں تو اس انتظار میں تھا. ساری نشانیاں پائی گئی، اور جو کچھ میں نے وہاں پڑھا ہے بالکل منطبق ہوتا ہے اس شخص پر. ہوا نبی آخر الزمان، یہ ہے بھی تاجدار ختم نبوت، اس کے بعد کوئی نبی اور آنا ہی نہیں. یہ راہب نے کہا. آگے کیا ہوا جی؟ فوقع
فی قلب ابی بکر الیقین والتصدیق. راہب کی بات سن کے اس کا حلفیہ بیان، صدیق اکبر کے دل میں اسی دن سے ایمان داخل ہو گیا. اسی دن سے نعرہ تکبیر، رسالت، سعد نبی افضل البشر، سعد نبی افضل البشر. کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق. مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر. اس دن کے بعد صدیق اکبر کی کیفیت یہ ہو گئی، کان لا یفارق النبی فی سفر ولا حضر. صدیق اکبر اب سفر و حضر میں کبھی ان سے جدا نہیں ہوتے. اندر ایمان آ چکا ہے، اب انتظار کر رہے ہیں کب یہ اپنے منہ سے بولیں میں سب سے پہلے. تو باقی بھی سب سے پہلے ایمان لائے عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، مگر اعلان نبوت کے بعد نابالغ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے مولا علی، مگر اعلان نبوت کے بعد غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے زید بن حارثہ، مگر اعلان نبوت کے. تو صدیق اکبر تو اعلان نبوت سے 20 سال پہلے ایمان لا چکا تھا. تو پھر سب سے پہلا مومن کون ہوا؟ صدیق اکبر. تو میں یہاں آیا تو میرے دوست کو کہہ رہے تھے جس کو نبی نے صدیق کہا، میں عرض کروں گا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ذات کا امراؤن سماہ اللہ صدیقہ علی لسان جبرائیل وعلی لسان محمد. یہ نام رسول اللہ نے نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے. البتہ اعلان کرایا اللہ نے صدیق اکبر کا یہ نام صدیق جبرائیل امین کی زبان سے اور محمد رسول اللہ کی زبان سے اعلان کرایا، ورنہ سماہ اللہ صدیق یہ نام رکھا اللہ نے. اور ایک جگہ حلفیہ بیان، مولا علی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم یہ نام اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے. ابو بکر کا یہ نام صدیق. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.